أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتتمم بالخير۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سورہ لیل کی 19، 20 اور 21 کی جو آیتیں ہمیں بچی ہے لاسٹ کی، انشاءاللہ ان کا ایک گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے ہم، اور ان کا جو ہے موٹے انداز میں کیسے ہم ان کا مفہوم نکال سکتے ہیں۔ تو ان 3 آیتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے اور ایک آیت لکھی ہے ما قبل والی، پچھلی آیت الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ تو آج کا جو ہمارا کنٹینٹ ہے وہ یہ ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو چلتے ہیں، اس آیت کو میں نے اس لیے لایا ہے کیونکہ بعض اوقات آپ پورا گرامر اور سب پورے الفاظوں کے صحیح معنی نکالنے کے باوجود بھی آپ اس کا جو ہے ایک مفہوم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، اس لیے ماں قبل کے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعض اوقات ماں قبل اور ماں بعد کا کانٹیکسٹ جب پورا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک صحیح نتیجے پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ الذی، وہ جو یؤتی ماں دیتا ہے، مال دیتا ہے، دے گا اس کا مال، مالہ یتزکی، اس لیے مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو۔ تو یہ تو ہم نے لاسٹ مفہوم میں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب اسی کے جو ہے اسی کا سیکنڈ پارٹ جو کنیکٹڈ ہے وہ یہ ہے وَمَا لِأَحَدٍ، جار مجرور لِأَحَدٍ، اور ما نہیں نافیہ والا، لِأَحَدٍ اگر اس کا میننگ لے گے تو کسی کے لیے، تو یہاں اس کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے اس کا ریلیشن ہے اس شخص کے متعلق کہ جو مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، جو مال خرچ کرتا ہے، اس کا بس ایک یہاں پہ کیوں، تاکہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو، پاکیزگی حاصل ہو۔ اب اسی کے متعلق یہ آیت یہاں کنٹینیو ہو رہی ہے دوسری باری، اور وہ نہیں اس کے لیے، تو اصل میں یہاں پہ میننگ آتا ہے بعد میں اس کے لیے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عندہ، عندہ پلس ہو ظرف، کیونکہ اس میں ظرف ہے، ظرف مکان، تو اس کے پاس مضاف مضاف الیہ اس لیے منصوب آیا ہے، تو اس کے پاس اگر اس کا لفظی معنی دیکھیں تو اس کے پاس، لفظی معنی من نعمت، جار مجرور، نعمت کا دوسرا میننگ ہم جانتے ہیں، نعمت بھی آتا ہے یا احسان بھی لیتے ہیں، تو اگر اس کا یہاں میننگ لکھیں تو یہ ہو گیا آپ کا پر سے، یہ احسان، یہ اسم ہے تو احسان ہے۔ اس کے بعد ہے تجزا، یہ فعل ہے، تا کا سائن آگے فعل ہے، تو اب کون سا فعل ہے؟ ماضی کی مضارع ہے، تا سائن اب مضارع ہے، فعل مضارع، لیکن اب یہ کون سے باب سے آیا ہے؟ گویا یہ مزید فی یا مجرد سے ہے، تو اس کا اب پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جیم سا اور یا، تو اگر ہم اس کا باب تفعل، اگر ہم تفعل باب سے اس کو دیکھیں اور تفعل باب میں اس کو فٹ کریں تو تفعل نہیں، تفعل نہیں آئے گا کیونکہ اس میں تو تجدید ہے، 2 بار اس میں تو تجدید ہے نہیں۔ اچھا، تو اگر باب سمیع یسمعو سے اس کو دیکھ لیں، تو اگر اس کو یسمعو سے ہم لے لیں تو یہ بن جائے گا باب سمیع یسمعو سے، تو یہ بن جائے گا آپ کا اس پیٹرن پہ، تو یہ ہوگا آپ کا
یجزیو. ٹھیک. اب یجزیو سے اگر اس کا چوتھی فارم اس کے دیکھیں تو وہ کہ تجزیو. تو اب یا پہ حرف علت پہ پیش ہے، ضمہ ہے، تو اس کا کنورژن ہوگا ما قبل کے اکارڈنگ زبر ہے تو الف مقصورہ بن جائے گا. تو یہاں سے ہم اس کو بنا لیں گے تجزا. اب مسئلہ یہاں پہ ہے یہ تجزا ہے، تو بیسیکلی اگر اس کو دیکھیے تو آئین کلمے پہ زبر ہے، اگر اس کو پیش دے دیں گے ہم تو اس کا مطلب ہم جانتے ہیں، ہمیں رول میں ہم نے پڑھا ہوا کہ مضارع کے صیغے میں اگر پہلے والے حرف پہ آپ کا ضمہ ہے اور آئین کلمے پہ آپ کا فتحہ ہے تو یہ مضارع مجہول کی علامت ہے. تو اگر اس کو یہاں پہ پیش لائیں تو یہ مضارع مجہول ہے. تو جزا کے میننگ میں تجزا مضارع مجہول کے میننگ میں، تو اس کو ہم لے دیں بدلہ دیا جائے. تو اس کا لفظی معنی ہے بدلہ دیا جاتا ہے جائے گا، یعنی اس کو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. آپ سمیع اسموں سے تجزا ہم نے کہا. اب دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس معنی کمپلیٹ ہے، لیکن دیکھیے بڑا مشکل ہے یہاں پہ. اگر اسی لائن پہ ہم غور و فکر کریں، اسی آیت پہ اس کا معنی نکالیں، اور نہیں کسی کے لیے اس کے پاس احسان بدلہ دیا جائے گا، تو بڑا مشکل ہے. اب ایک کام کر لیتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا الگ لے لیتے ہیں. تو اس کو ہم اگر ملا لیں اس کانٹیکس کے ساتھ، وہ جو نیک آدمی ہے اس کے جو وہ کیا کرتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کو ایکسپلین اس طرح سے کیا گیا کہ الذی یؤتی، وہ مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے. الذی یؤتی، وہ دیتا ہے اس کا مال، مالہ یتزکا. اچھا یہاں پہ میں نے ہم نے کل کہا تھا کس لیے دیتا ہے، تاکہ اسے پاکیزگی حاصل ہو. ٹھیک. تو اسی کانٹیکسٹ میں نے اس کو الگ لیا. اب پاکیزگی اسے حاصل ہو، یہاں لکھا اور نہیں اس کے لیے. یہاں میں نے کہا کس کے لیے، تو یہاں اور نہیں اس کے لیے، یا اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے پاس یہاں کو احسان، یعنی اس کا احسان کا میننگ اگر یہاں لے لیں ہم، یعنی جیسے میں ہمیں اس سورہ لائل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت سارے مفسرین نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری، جب انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امیہ ابن خلف سے آزاد کیا تو انہیں اپنا مال خرچ کیا. تو اصل میں یہاں پہ وہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ ابوبکر صدیق کے متعلق اگر یہ کانٹیکسٹ لیا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس نے مال خرچ کیا، اس کا مال جو تھا، تاکہ اس کے اللہ تعالیٰ کا قرب یا پاکیزگی حاصل ہو. اور پھر یہاں سے اس کو کنٹینیو کرے گی اور نہیں اس کے لیے تھا، یا نہیں اس کے لیے تھا اس کے پاس اس کا کوئی احسان. یعنی یہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر کوئی احسان نہیں تھا جس کے بدلے میں اس کو انہوں نے آزاد کر دیا. اصل میں یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو مشرکین مکہ تھا انہوں نے اعتراض یہ باتیں شروع کی تھی کہ شاید اس کمزور غلام کو اس لیے اس نے آزاد کیا کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہو، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو پاسٹ میں. تو اس کا یہاں پہ نفی ہو رہی ہے کہ نہیں، اور نہیں اس لیے یہ جو ہے یہ مال خرچ کرتا ہے، ان کو آزاد کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر کوئی احسان ہو. تو وما لأحد، اور نہیں اس کے لیے ہے یا نہیں اس کے لیے تھا ان کے پاس کوئی احسان. یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی احسان نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں وہ جو ہے اس کو آزاد کیا. تو آگے لکھا ہوا تجزا، جس کے بدلے میں اس کو آزاد کرتا. تو ہمارے کانٹیکٹ سے اسٹریٹ فارورڈ اب نظر آتا ہے کہ الذی یؤتی مالہ، یہ وہ ہے، کیونکہ اس کے آگے بھی جب اس ماقبل اور کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو اس کی ماقبل جو آیت ہے وہ ماقبل آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس کے ماقبل جو آیت ہے تو وہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی ان قریب ہم ان کو بچا دیں گے. اس کی ماقبل جو آیت ہے وہ جہنم کا نار ہے، یعنی ان کو بچایا جائے گا جو متقی ہو. اور اس کی خاصیت یہ ہے، یعنی ابوبکر صدیق کی خاصیت یہ ہے اس پس منظر میں کہ یہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اپنا مال،
यतज़क्का पाकी हासिल करने के लिए, और नहीं اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اس پر کوئی احسان تھا، بلال کا ان پر احسان تھا، اس لیے ان کو جو ہے آزاد کر دیا، اور تاکہ اس کا اب اس کو بدلہ مل جائے، تجزا، تاکہ اس کا یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو اس کا بدلہ واپس دیا جائے، اس لیے خرچ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب اس اصلی سمجھ میں آتا ہے الا ابتغاء وجہ رب الاعلی۔ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں یہ ان کو آزاد کرتا تھا اپنے مال سے۔ روایتوں میں آتا ہے انہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، تو اور پہ استثناء سٹارٹ ہوا یہاں پہ صرف اس لیے، سوائے اس لیے، صرف اس لیے، کس لیے آزاد کرتا تھا؟ ابتغاء، استثناء کے بعد اسم آیا ہے، اسم حالت نصب میں ہے، ہم جانتے ہیں حروف استثناء کے بعد اسم تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، کنڈیشنز، یعنی رفع میں بھی نصب میں بھی جارتے، یہاں پہ نصب ہے، یہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال کے پیٹرن پہ آئے ابتغاء۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے با غائن، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے با غائن اور یا، تو با غائن اور یا، تو اس کو اس میں فٹ کریں گے تو بنے گا ابتغاء، افتعال، ابتغاء، اس کا مطلب ہے چاہنا یا تلاش کرنے کے میننگ میں بھی، اور ابتغاء ورڈ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، یعنی صرف اس لیے کہ وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وجہ ربی ہی، اصل میں وجہ ربی ہی تھا، مضاف مضاف الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، تو وجہ اصل میں ہوتا ہے چہرہ، لیکن جب یہ رب کے ساتھ آتا ہے یا اللہ کے ساتھ، تو قرآن پاک میں تقریباً اس کا ہر جگہ میننگ نکلتا ہے اللہ رضا، تو اللہ اس کا رب، ربی ہی اس کا رب، وجہ رضا یعنی اس کے رب کی رضا، یعنی یہ اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تاکہ یہ چاہتا تھا اس کے رب کی رضا، اور وہ رب کون ہے؟ وہ اعلیٰ ہے، بہت بلند، بلند والا، برتر، عظمت والا۔ تو اب مطلب سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ کہ الذی یؤتی مالہ، یہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے یا قرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس لیے نہیں یہ خرچ کرتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان تھا جو کہ جس کا وہ ان کو بدلہ دے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے آتا ہے الا ابتغاء، اس لیے یہ خرچ کرتا تھا کہ کیونکہ یہ چاہتا ہے یا چاہتا تھا اللہ کی رضا جو بہت بلند ہے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی۔ اس کے بعد آتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور لام تاکید کے ساتھ سوف، سوف کے آگے مضارع، جب مضارع کے ساتھ سوف کو جوڑ دیا جائے گا تو فیوچر کا میننگ ان قریب، اور بالتاکید ان قریب۔ پھر ورڈ آتا ہے یرزا، فعل مضارع، اس کا روٹ ورڈ رضیہ، را ضاد اور یا، را ضاد اور واو، تو روٹ ورڈ اس کا را ضاد اور واو، یہ باب سمیع یسمو سے اس کو بنا لیتے ہیں، تو یہ بنے گا سمیع، سمیع رضیہ، سوری سمیع یسمو، سمیع یسمو سے یردو، ٹھیک ہو گیا۔ اب یردو واو اور فی علت پہ آپ کا ضمہ ہے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو ما قبل فتح، اس کے اکارڈنگ تو الف مکسورہ بن جائے گا، تو بن جائے گا یرضا، ٹھیک ہے، یعنی پہلی فارم مضارع کی وہ راضی ہوتا یا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ولا سوف، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی وہ شخص ہو جائے گا، اور راضی کا میننگ ہم خوشی بھی لکھ سکتے ہیں، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ اگر ہم پورا کانٹیکسٹ پہ آپ دیکھ لیں، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا مال تاکہ پاکیزگی حاصل کرے، قرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ ان کے پاس جس کو انہوں نے آزاد کیا ہے، جس کو انہیں وہ مال دیا تاکہ ان کو ان کا بدلہ واپس کرے، نو، اس لیے نہیں، بلکہ الا ابتغاء، اس لیے کیونکہ یہ چاہتا ہے وجہ ربہ، اپنے رب کی رضا، اعلیٰ جو بہت بلند ہے۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیکھیے، ولا سوف، اور بالتحقیق، لام تاکید، ان قریب یہ شخص راضی ہو جائے گا، یعنی یہ خوش ہو جائے گا۔ تو اگرچہ مفسرین نے اس صورت کے متعلق یہ بولا ہے کہ یہ
جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آزاد کیا امیہ ابن خلف سے. لیکن بہت سارے مفسرین نے اس ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آج بھی ہے اس طرح کا، یعنی مفہوم آج کے لیے بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی وہ شخص جو آج بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے صرف اور صرف رضائے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسا نہیں کہ جس کے لیے وہ مال خرچ کرے اس میں اس کا کچھ اس کے پیچھے کوئی غرض ہو، یعنی کسی وجہ سے وہ مال خرچ کرتا ہو. تو اگر ایسا نہیں ہے تو صرف اس کے پاس رضا یہ ہو کہ لبتغاء وجہ، صرف وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تو اس پہ بھی یہ ساری آیتیں آج بھی ویلڈ ہے. تو یہ ہمارا موٹا سا مفہوم ہو گیا ابھی تک سورہ لیل کا جو ہے بیسک قرآنک گرامر جو ہم نے سیکھا تھا. پورا ہم نے ڈیپتھ میں نہیں گئے، موٹے موٹے انداز میں ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کی ہے. اگر کہیں پہ بھی اس صورت میں کہیں بھی کوئی بھی مسٹیک ہو تو میری گزارش ہے ناظرین سے کہ وہ مجھے اس میل پہ لکھے macandkim@gmail.com. کہیں پہ بھی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا نارمل گرامر سے تھوڑا سا اس کا لیول اوپر ہے سورہ کا، تو اس پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس نمبر پہ بھی ڈائل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم شکر گزار ہوں گے اور جو بھی کہیں غلطی ہے اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہو گیا سورہ لیل. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پلان ہے انشاءاللہ سورہ نور ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم جس طرح سے ہم نے سورہ واقعہ کا کیا تھا کہ مشکل الفاظ ہم نے اسے ایکسٹریکٹ کیے تھے اور ان پہ بھی 1-2 کلاس دیے تھے. تو انشاءاللہ ایک کلاس اس پہ نیکسٹ ہوگا مشکل الفاظ سورہ لیل کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اور سمجھائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو بھی عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.